تو محترم سامعین حضرات، قابل قدر دوستوں اور ساتھیوں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ اقبال شاعر مشرق یا بلبل مشرق کہ ہم شاعری میں جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ہم کو وطن پرستی کی باتیں ملتی ہیں، ہم کو انقلاب بہت زیادہ ملتا ہے علامہ اقبال کی شاعری میں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یقین محکم عمل پہ ہے محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو علامہ اقبال نے اپنی قوم کو یہ درس دیا تھا کہ جہاد کو بھی اپناؤ، محبت کو بھی اپناؤ، کہ جب تم جہاد کو اپناؤ گے بنا محبت کے، تو بنا محبت کے تم میدان کارزار میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور بنا عشق کے تم ہر میدان میں فیل ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج عالم یہ ہو چکا ہے، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ شورا ہو، ہر ایک کے دل میں نفس پرستی گامزن ہے۔ نفس پرستی اتنی آگے بڑھ گئی، اتنی آگے بڑھ گئی میرے بھائیوں، آج خدا کو انسان بھول گیا۔ ہمارے ہندوستان میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 4 ہی سنگٹھن ایسے ہیں جو سب سے زیادہ نفس پرستی کرتے ہیں، اور وہی 4 سنگٹھن ایسے ہیں جو ہمارے دیش کی شان ہیں، جان ہیں۔ نمبر 1 پہ آتے ہیں نیتا۔ بنا نیتاؤں کے، بنا سنویدھان کے، بنا قانون ویوستھا کے ہمارے ہندوستان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہندوستان کو آگے بڑھنے کے لیے ایک اچھی سرکار کی ضرورت ہوتی ہے، پھر دیش کو آگے بڑھنے کے لیے ایک اچھی سرکار کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے پرشاسن کی ضرورت پڑتی ہے، اچھے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اتنا بھرشٹاچار ہمارے دیش میں، اتنا بھرشٹاچار ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے پوری دنیا میں جتنے بھی 7 بر اعظم پہ کوئی ایک ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا کہ ہمارے دیش سے جہاں بھرشٹاچار گھسا ہوا ہو۔ یہ ہمارے دیش کے نیتا ہمارے دیش کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، تو دیش آگے بڑھتا ہے نیتاؤں سے، تو ہمارے دیش کے ہی نیتا سب سے زیادہ بھرشٹاچاری ہیں۔ جہاں ایک نیتا کی سیلری مشکل سے 80,000 ہوتی ہے، ایک ایم ایل اے کی تو میں سمجھتا ہوں 60,000 یا 70,000 ہوتی ہے، لیکن وہی ایم ایل اے جب منتری بن جاتا ہے، منتری پد کو سنبھال لیتا ہے، تو میرے بھائیوں وہ 1 منٹ میں 60,000 روپے کما لیتا ہے۔ اس کی کتوں کا کھانا میرے بھائیوں اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ایک دن کی سیلری کے برابر ان کے کتوں کا کھانا ہوتا ہے۔ کہاں کی رہی ان کی لگژری گاڑیاں، اور ان کی کہاں رہی ان کی سپر اسٹار VIP ہوٹلوں میں، سپر اسٹار 5 اسٹار ہوٹلوں میں جب وہ میرے بھائی علاج کرواتے ہیں، تو ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی ہاسپٹل ہوتے ہیں سب فیل ہو جاتے ہیں، بلکہ سنگاپور جا کر کے وہ اپنا علاج کرواتے ہیں۔ جب وہ اپنے بچوں کی پڑھائی ہوتی ہے، ان کی شکشا، جب وہیں پر جہاں ایک غریب کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھنے جاتا ہے، صحیح اچھی طریقے سے شکشا نہیں ہو پاتی، وہیں پر امیروں کے بچے، ان ایم ایل اے اور MP کو بچے میرے بھائیوں بدیشوں میں جا کر کے پڑھتے ہیں، کوٹا جا کر کے پڑھتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو اتنا بھرشٹاچار ہمارے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے۔ تو ہمارے ہندوستان کو بچانے والے، ہندوستان کو آگے بڑھانے والے 4 سنگٹھن ہیں۔ ایک تو ہے نیتا، لیکن نیتا ہی سب سے زیادہ عیاش ہے، اور ایک ہے ابھینیتا، سب سے زیادہ کمائی ابھینیتاؤں کی ہے، یہی سب سے زیادہ عیاشی کرتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں سب سے زیادہ عیاشی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ نیتا کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ابھینیتا کرتے ہیں۔ کسی بھی ایک ابھینیتا کی اگر ایک فلم بھی اگر ریلیز ہو گئی، اور ریلیز ہونے کے بعد میں اگر وہ سپر ہٹ اس کی فلم ہو گئی میرے بھائیوں، تو سارے ہندوستان کی لڑکیاں، سارے ہندوستان کی یوا اس کو اپنا رہبر مان لیتے ہیں، اپنا پیشوا مان لیتے ہیں،
کہاں کے رہے پیشوا اعظم، لیکن سب سے بڑا پیشوا اس کو مان لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے زیادہ اگر کوئی ہمارے ہندوستان میں کمائی کرتا ہے تو نیتا کرتے ہیں، ابھینیتا کرتے ہیں۔ اور ہمارے دین میں میرے بھائیوں سب سے زیادہ عیاشی پیر کرتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں آپ کو کوئی ایک ایسا پیر نہیں مل سکتا جو عیاشی نہ کرتا ہو، جس کے پاس میں جمعرات کو چھوڑ کر کے 50-60 لڑکیاں نہ رہتی ہوں۔ جمعرات کے دن کتنی لڑکیاں رہتی ہیں تو میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ عرس کے موقع پر کتنی لڑکیاں ہوتی ہیں تو میں اندازہ نہیں لگا سکتا میرے بھائیوں۔ کتنے مہیلاؤں کے دیدار ہوتے ہیں یہ تو میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن ہاں، عرس کو چھوڑ کر کے، جمعرات کو چھوڑ کر کے میرے بھائیوں، ایک پیر کے پاس میں 50-60 لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی، اور اگر نہیں آتی ہیں تو خود پہنچ جاتے ہیں ان کے کوٹھوں پہ۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہمارے پیروں کی کٹ پتلی بننے والے یہ مولوی، یہ بھی بہت بڑے عیاش ہیں۔ اب تو باقاعدہ مدرسے کھولے جا رہے ہیں، زنا کے اڈے کھولے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ 4 سنگٹھن ہیں ہمارے ہندوستان میں جو دین کو آگے بڑھانے والے۔ 2 علماء کی جماعت دین کو آگے بڑھاتی ہے، صوفیہ کرام کی جماعت دین کو آگے بڑھاتی ہے، اور نیتا ابھینیتا ہمارے دیش کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب ہمارے دیش کے نیتا ہی عیاش ہو جائیں گے، اور جب ابھی نیتا ہی عیاش ہو جائیں گے تو ہماری جنتا تو خود ہی عیاش ہو جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، انسان آج کہنے کا مطلب یہ ہے، نفس پرستی میں سب سے بڑا خدا انسان خود بنا بیٹھا ہے، اپنی ذات کے اپنے سب سے بڑا خدا مان بیٹھا ہے۔ اس کا خدا وہ نہیں ہے جو مندر میں جا کر کے جس کے سامنے سر جھکاتا ہے، بلکہ وہ خود اپنی ذات کو سب سے بڑا خدا مان بیٹھا ہے۔ کیونکہ ہر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ادوگ پتی بن جاؤں، سب سے بڑا کروڑ پتی بن جاؤں۔ میرے بھائیوں، اگر ایک انل امبانی اگر کوئی دنیا کا کروڑ پتی میں 18ویں نمبر پہ آ جاتا ہے تو ہمارے ہندوستان کا ہر ایک نیتا ابھینیتا یہی سوچتا ہے کہ میں بھی 18ویں نمبر پہ آ جاؤں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، ہر ایک انسان نفس پرستی میں لگا ہوا ہے۔ اسے کوئی بھی پیار سے مطلب نہیں، اپنے دیش سے پیار کرنا ہے، یا پھر ہمارے جو دھرم سے پیار کرنا ہے، ہمارے علماء کو، صوفیہ کرام کو دھرم سے پیار کرنا ہے، عشق رسول ان کے سینوں میں ہونا چاہیے۔ کوئی مطلب نہیں عشق رسول سے، کوئی مطلب نہیں عشق الہی سے۔ میرے بھائیوں، عشق الہی کے لیے بھی کچھ چیزیں شرط ہیں، اور عشق مصطفیٰ کے لیے بھی کچھ چیزیں شرط ہیں، اور دیش کی محبت، دیش بھکتی کے لیے بھی، دیش بھکتی کا پرماڑ دینے کے لیے بھی کچھ چیزیں شرط ہیں۔ جو انسان اپنے دیش سے پیار کرتا ہے لیکن نیتا ہو کر کے، ابھی نیتا ہو کر کے دیش کا پیسہ کھاتا ہے، میرے بھائیوں جنتا کا پیسہ کھاتا ہے، تو یہ سمجھ لو وہ کسی بھی حال میں ہمارے دیش کا صحیح لیڈر نہیں ہو سکتا۔ دیش بھکتی کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ جو غریبوں کا پیسہ کھاتا ہے، غریبوں کی بچوں کے پڑھائی کا پیسہ کھا لیتا ہے، وہ میرے بھائیوں دیش بھکتی کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ اور جو صوفی، جو سنت ہمارے مذہب اسلام میں جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، میرے بھائیوں وہ کسی بھی حال میں عشق رسول اس کے سینہ میں نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات وہ ذات ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ آرڈر آیا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے سمے میں انگریز موجود تھے، نواب موجود تھے، زمیندار موجود تھے۔ نواب اپنی تعریف کرواتے تھے، انگریز اپنی تعریف کرواتے تھے۔ تو ہمارے ہندوستان کے بہت سارے نیتا انگریزوں کی کٹ پتلی کرتے تھے، اور ہمارے ہندوستان کے مولوی نوابوں کی کٹ پتلی کرتے تھے۔ تو انگریز کی کٹ پتلی کرنے والے جو علماء تھے، جو نیتا تھے، تو وہ نیتا وہی ہیں جو ہمارے دیش کے سب سے بڑے پہلے پرائم منسٹر بن گئے۔ میرے بھائیوں، کون نہیں جانتا کہ ہمارے ہندوستان میں جو جن گڑ من ادھینائک ہے، یہ دیش کی غداروں کی یہ مدحو سنائی کرتا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ انگریز جب ہمارے ہندوستان میں آیا تھا،
رانی وکٹوریہ کا باپ، تو جب وہ آیا تھا اس کی چاٹوکاریتا کرنے کے لیے ہمارے ہندوستان کے کچھ نیتاؤں نے کچھ اس کے جملے کہے تھے، اس کی مدح و ثنائی کری تھی، اس کے کچھ گڑ بیان کرے تھے، اور ایسے گڑ بیان کر دیے رویندر ناتھ نے میرے بھائیوں اس کو سمویدھان میں شامل کر لیا، اسے راشٹر گان بنا دیا میرے بھائیوں۔ اتنے بڑے ہمارے ہندوستان کے یہ میرے بھائیوں، تو ہمارے ہندوستان میں 200 سال تک انگریزوں نے انہی مولویوں کے، انہی نوابوں کے، زمینداروں کی بنا پر انہی 200 سال تک ہمارے ہندوستان کو غلام بنائے رکھا، کیونکہ انگریز کی یہاں پر ہندوستان میں تعریف کرنے والے لوگ موجود تھے، انگریز کا نمک کھانے والے لوگ موجود تھے۔ تو میرے بھائیوں، جو انگریز کا نمک کھائے گا تو انگریز ہی کا گن گائے گا نا۔ ہمارے ہندوستان کے نیتا انگریزوں کی ہمیشہ سے کٹ پتلی رہے، اور آج بھی ہندوستان میں انگریزوں کی کٹ پتلی بنے رہے ہیں۔ نہ کل ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تھا، نہ آج ہمارا ہندوستان آزاد ہوا ہے، کیونکہ ہمارے ہندوستان کے سمویدھان میں 34,000 ودیشی قانون موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے سمے میں کوئی تعریف کرتا تھا رابندر ناتھ ٹیگور ہو کر کے رانی وکٹوریہ کے باپ کی، جن گڑ من ادھینائک جیا ہے، کہ ہم تن من دھن سے ہم نے دل دیا ہے، تو ایک انگریز کو دل دے دیا ہے، دل دے بیٹھے ہیں میرے بھائیوں۔ اور کوئی ہمارے ہندوستان میں، ہمارے مسلم دھرم میں کوئی تعریف کرتا تھا دیوبند میں رہ کر کے انگریز کی بچے کی تعریف کرتا تھا، لیکن کوئی نوابوں کی تعریف کرتا تھا۔ تو نواب جانتے تھے کہ ہمارے ہندوستان کے شعراء بکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو دل دیا ہے تو کوئی ہندوستان کو نہیں بلکہ انگریز کو دیا ہے۔ تو یہاں کے مولوی بہت سارے بکے ہوئے ہیں، دیوبند کے جتنے بھی مولوی تھے وہ سب بکے ہوئے تھے، ان کو ایمان کو خریدنا، ان کے جذبات کو خریدنا، ان کے عشق کو خریدنا، ان کی ذات کو خریدنا بہت آسان ہو گیا تھا۔ لیکن وہیں ایک بریلی میں بہت شور و غل تھا بڑے مولوی صاحب کا، کہ بڑے مولوی صاحب کی شاعری بڑی شاندار ہے، تو پیغام بھیجا۔ ایک نواب تھے، نواب واجد علی خان، اور انہی کے سمے میں ایک اور نواب تھے، نان پارا کے نواب۔ نان پارا کے نواب صاحب نے یہ اپنا حکم نامہ بھیجا، ایک نے اپنی ایک ایلچی کو، ایک اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ مولوی صاحب سے کہو کہ تم نے نبی کی تو بہت تعریف کر دی، اب تھوڑی بہت ہماری بھی تعریف کرو۔ تم نبی کی تعریف کرتے ہو تو تم کو کچھ نہیں ملنے والا، تم ہماری تعریف کرو، دیکھو کیا ملے گا، دنیا ملے گی، دنیا کی توانائیاں ملیں گی، سب کچھ مل جائے گا، تم ایک قصیدہ تم ہماری شان میں لکھ کر کے دیکھو۔ لیکن جیسے ہی حکم نامہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس میں آیا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نان پارا کے اس نواب کے حکم نامے کو اپنے پیروں کے نیچے ڈال کر کے اس کو رون دیا، اور فرمایا کہ یہ احمد رضا کسی نان پارے کا محتاج نہیں، نان پارے کی کسی بھی قصیدہ کرنے کا محتاج نہیں، دولت کا محتاج نہیں، بلکہ اس نے جو دل دیا ہے، جب دل کسی پہ جاتا ہے تو کسی سے پوچھ کے نہیں جاتا، یہ دل ہے جب جاتا ہے تو کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ احمد رضا نے اپنا دل مدینے والے کو دیا ہے، یہ جب بھی تعریف کرے گا، جب بھی اس کی زبان کھولے گی تو مدینہ والے کے لیے کھولے گی، اور یہ نان پارا والے کے لیے زبان نہیں کھل سکتی۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں
ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں۔ وہ مولوی اور ہیں جو نوابوں کے ہاتھوں پہ بکتے ہیں، انگریز کے ہاتھوں پہ بکتے ہیں، لیکن یہ دین جو احمد رضا کے دل میں ہے اس کو نکال لینا، جو محبت احمد رضا کے دل میں ہے اس کو نکال لینا، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے ہندوستان کا یہ اتہاس رہا ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں دولت سے، انگریزوں سے محبت کر لیتے ہیں، یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ انگریز ہے، ہمارے ہندوستان کو 200 سال تک کچھ نہیں دے سکتا۔ اس کی چاٹوکاریتا کرتے رہو گے تو ہاں، اس کی تعریف کرتے رہو گے، اس کے گن گاتے رہو گے، آج بھی 70 سال کی دیش کی آزادی کے بعد میں تو ہمارا ہندوستان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ ہندوستان وہ ہندوستان نہیں ہے جو سونے کی چڑیا تھا، آج ہمارا ہندوستان ثانیہ کی چڑیا بن چکا ہے، سونیا کی چڑیا بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ہمارے ہندوستان کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ہمیں علامہ اقبال کی انقلاب والی شاعری کو آگے لانا پڑے گا۔ ہمیں اپنے دیش بھکتی کا پرماڑ پتر دینے کے لیے دیش پہ ہمیں صحیح حکومت لانا پڑے گی، ہمیں ہمارے ہندوستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے دیش سے سچا پریم کرنا پڑے گا۔ لیکن ہندوستان کی جنتا کی حالت، ہندوستان کی پرشاسن کی حالت بہت بری ہے میرے بھائیوں، بہت بری ہے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے انسان آج نفس پرستی میں لگا ہوا ہے، پیر پرستی میں نہیں، دیش پرستی میں نہیں، دیش بھکتی کا پرماڑ پتر میرے بھائیوں آج ان سے مانگو کہ دیش بھکتی کا پرماڑ پتر دو تو وہ کہتے ہیں دیکھو مندر مسجد، ہم نے اتنی مسجدوں کو توڑوا دیا، اتنے مندروں کو بدلوا دیا۔ میرے بھائیوں، مندر ٹوٹے یا مسجد ٹوٹے تو کسی غریب ہی کا مکان ٹوٹتا ہے، کسی غریب ہی کا گھر لٹتا ہے۔ جب مندر اور مسجد کے اوپر جب جھگڑے ہوتے ہیں میرے بھائیوں ہمارے ہندوستان کے اندر، تو سب سے زیادہ نقصان ہمارے ہندوستان کی جنتا کو ہوتا ہے۔ جہاں 5000 گودرا کانڈ میں مسلمان مارے جاتے ہیں، وہیں پر 3000 ہندو بھی مارے جاتے ہیں۔ تو گھر لگے گی آگ اس گھر میں، لگے گی آگ اس دل میں، اور لگے گی آگ جب اس وطن میں تو آئیں گے کئی گھر اس زد میں۔ یہاں خالی ہمارا مکان تھوڑی ہے میرے بھائیوں۔ جو آگ لگانے والے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم کسی ہندو کے گھر میں آگ لگاتے ہیں، کسی مسلمان کے گھر میں آگ لگاتے ہیں، تو پھر اس کے جو برابر میں جو مسلم کا گھر ہے تو وہ گھر کیا سلامت رہ جائے گا؟ میرے بھائیوں، چمن پہ بجلی گرانے والوں، چمن کا اس میں بھی فائدہ ہے، جلیں گے جب مل کر آشیانے تو دور تک روشنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے ہندوستان میں جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم ہندو مسلم کر کے ہم یہاں پر ستا کو اپنائے رہیں گے، لیکن آج ہوا یہ کہ ہندو مسلم ایک جٹ ہو چکا ہے، اور وہ ان کی پالیسیوں کو، ہندو مسلم ایجنڈے کو سمجھ چکا ہے، اور وہ میدان میں آ چکا ہے، سڑکوں پہ آ چکا ہے، یووا جاگ چکا ہے، یہاں کا میرے بھائیوں کسان جاگ چکا ہے، یہاں کا جوان جاگ چکا ہے، سب جاگ چکا ہے۔ اور بہت جلد ہمارے ہندوستان سے ان بھرشٹاچاریوں کو، ان انگریز کی کٹ پتلی کرنے والوں کو، ان ساورکر کے غلاموں کو، کیسری رنگ والوں، بھگوا آتنکوادیوں کو بہت جلد ہمارے ہندوستان سے ان کو